میرے قائد، میرے لیڈر جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں آپ کو ظفر آباد کی دھرتی پہ خوش آمدید کہتی ہوں. اسٹیج پہ بیٹھے تمام میری لیڈرشپ پنڈال میں بیٹھے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے میں گلگت بلتستان کی حکومت جو آپ نے اپنی قیادت میں اور بی بی آصفہ نے جس طرح مل کے وہاں پہ کمپین کر کے بنائی، اس پہ میں آپ کو دل کے تھا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں اس وقت مشکل ترین وقت میں جس طرح آپ آج یہاں پہ آئے، جس طرح میرے ایک بھائی نے بھی کہا کہ بارود کے ڈھیر پہ اس وقت کشمیر، اور اس ایسے حالات میں جب آپ آ کے کشمیر میں بیٹھ کے کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم اپنی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میرا جو تعلق ہے وہ سٹی حلقہ 3 سے مختار خان عباسی صاحب کے حلقے سے میرا تعلق ہے. تو آپ سے ایسا ایک واقعہ چیئرمین صاحب شیئر کروں گی کہ ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے ہم ایک گھر میں گئے تو وہاں پہ کچھ خواتین تھی. چیئرمین صاحب آپ کے لیے وہاں پہ کچھ خواتین تھی، عباسی صاحب کی بھابیاں بھی ہمارے ساتھ تھی. وہ خواتین نون لیگ کی تھی. ہم ان کے گھر میں جب گئے تو وہ کہتی ہیں کہ اس بار ہماری نیت کچھ اور، ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ ہم کس جماعت سے، کیونکہ ہم نے فلیگ کوئی چیز نہیں رکھی تھی، اس بار ہماری نیت کچھ اور ہے. تو میں نے کہا آپ کی کیا نیت ہے؟ کہتی ہے اس بار تو ہم بلاول بھٹو کو ووٹ دینے والے ہیں. میں نے پوچھا وجہ، تو وہ کہتی کہ اس مشکل حالات میں جس طرح بلاول بھٹو نے ہماری نمائندگی اسمبلی کے اندر کی ہے، کسی لیڈر نے بھی نہیں کی، بلکہ نون لیگ کی جو وفاقی لیڈرشپ ہے اس نے تو کشمیریوں کو غدار سے پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا ہے. تو چیئرمین صاحب اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کا بیانیہ الحمدللہ سے آپ گھر گھر میں پہنچ چکے ہو. راجہ پرشر صاحب نے بھی جس طرح کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، قمر زمان قاہرہ صاحب، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، جیسے جہانگیر خان مغل صاحب نے بھی بولا کہ حلقہ 3 جو ہے بھرپور جو ہے اس بار طاقت کے ساتھ الیکشن میں اترا ہوا اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھرپور طریقے سے یہاں سے جیتے گا. اور انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر کے اندر چودھری ریاض صاحب، قائم مقام صدر جناب لطیف اکبر صاحب اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین صاحب کی قیادت میں بھرپور الیکشن میں اترے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب آپ پھر آئیں گے، یہاں پہ حلف کی تقریب بھی ہوگی، وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر میں جیالوں کا راج ہوگا. جیے بھٹو. چاہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نمائندے کو افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پختونخوا پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دے رہے ہیں. چاہے مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اور ہمارا دریا کے خلاف اور اس سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان کشمیر سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں، جب سب کو پتہ ہے کہ ایران میں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نیتنیاہو اور نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے اسرائیل میں، تو سمجھنا چاہیے کہ عالمی کو تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو کیسے، خاص طور پہ جب پاکستان ہی مسلم امہ میں ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، ہم پورا دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے ڈالنے کی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستان کر رہے ہیں اس وقت. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کارکنوں کو سوچنا چاہیے، عام آدمی کو سوچنا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے، سیاست کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن ہمارا اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس کانٹیکس میں جہاں تک کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ اس پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے کا حل کیا، تمام مسئلوں کا حل نکالا جائے. اور اسی پہ ہمارا کوشش جاری ہے
जहाँ एक तरफ रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जायज़ अबिन एक लिहाज से तो ज़रूर है कि वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, और रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते रहें। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हम पाकिस्तान का अपनी जगह कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है, कराची वाले तो अब याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, इस किस्म की सियासत को स्पेस दिया जाए उस कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा एक पर्सपेक्टिव है, एंड उस पर मैं थोड़ा आपसे बात भी करना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। एंड दैट इज़ दैट हम समझते हैं कि जो मैं अब अंग्रेज़ी में बोलूँगा इसलिए लिखा हूँ मैंने अंग्रेज़ी में, तो द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइफ इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. I extend my deepest condolences to every bereaved family and pray for the recovery of all those injured. Every Kashmiri life is precious. The death of a peaceful citizen cannot be treated as an acceptable consequence of political disagreement, just as the life of every police and security official must also be protected. The people of Azad Jammu and Kashmir have an unquestionable right to raise their political, economic, and constitutional grievances, but peacefully. Peaceful citizens must not engage in violence. Peaceful protesters must not engage in violence or hate speech. And peaceful citizens must also not be indiscriminately branded as terrorists, anti-Pakistan, or agents of any foreign power, merely for demanding their rights. At the same time, any specific allegation of violence, whether against a protester or a member of law enforcement, must be investigated individually, impartially, and according to the law. The present confrontation cannot be resolved through force or inflammatory accusations, nor can commitments made in writing be allowed to disappear into competing claims about what has or has not been implemented. There are competing accounts regarding recent events, the conduct of different parties, the implementation of previous agreements, the cases that have been registered, and the notification prescribing the protesting organization. These matters should not be decided through accusations, collective blame, or further confrontation. And I therefore propose, the Pakistan People's Party therefore proposes, the establishment of a Truth and Reconciliation Commission constituted with the agreement of all concerned parties. And the Commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation, establish the relevant facts, consider the grievances and positions of all sides, review the outstanding political, legal, and administrative questions, and recommend a just and lasting way forward. I have already opposed on the floor of the National Assembly
questions or questioning the Kashmiri identity of the people of Rawalakot, let me reiterate, no one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. The dignity and the identity of the people of Azad Jammu and Kashmir are not conditional upon their agreement with any government. And I appeal to the protesters to ensure that their activity is peaceful and to cooperate in creating the space required for immediate and meaningful political negotiations. This appeal is not a request for surrender or silence. It is an appeal to save lives while pursuing a just political settlement. Pakistan's relationship with the people of Kashmir must be founded upon consent, dignity, democratic rights, and mutual respect. At this grave moment, our first responsibility is to prevent further bloodshed and restore trust through verifiable actions. So I therefore appeal to the protesters to suspend its activity and sit-ins and long marches once agreement has been reached on the formation of such a commission. Correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a Truth and Reconciliation Commission. If this proposal is acceptable to the government of Pakistan, if this proposal is acceptable to the government of Azad Kashmir, if this proposal is acceptable to the protesters, and if and only if all parties are willing to accept such a proposal, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part to help resolve the current crisis in the best interest of the people of Kashmir.